رمضان کے بعد روزوں میں کمی کر دیں جب بھی روزوں. اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت. اور یہ بھی آتا ہے صحابہ کرام کا معمول کہ جیسے ہی شعبان معظم کا مہینہ شروع ہو جاتا قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دیتے تاکہ وہ لوگ جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں ان کو بھی رمضان المبارک میں اپنے ساتھ شامل کر دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی سحری اور افطاری کا انتظام کریں. ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہو گیا اور بعض دفعہ زکوٰۃ بالکل آخر میں لے جاتے ہیں. تو اگر یہی نقطہ نگاہ جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے ملتا ہے کہ شروع سے ہی اس مہینے سے ہی اگر زکوٰۃ تو پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں, مؤخر کرنا ٹھیک نہیں, کیا پتہ زندگی وفا کرے نہ کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ذمے میں رہ جائے اور ورثہ کو پتہ ہی نہ ہو. اس لیے لکھت پڑھت ضروری ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی, کیونکہ زکوٰۃ ذمے میں جو واجب ہے وہ مرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی. نمازیں جو ذمے میں باقی ہیں وہ مرنے سے معاف نہیں ہوگی, وہ بہرحال ذمے میں باقی رہے گی. اس لیے جس کے ذمے نمازوں کی ادائیگی ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی ہو, اس کا حساب بھی کرے اور لکھت پڑھت میں بھی لائے اور اپنا عمل بھی فوراً شروع کر دے, قضا نمازوں کا بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی, چاہے تھوڑی تھوڑی ہو جو پچھلے سالوں کی, اس کی ادائیگی لازم ہو, ذمے سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر وہ معاشرے کے مساکین فقراء, آج کا تو متوسط آدمی بھی اس کے قریب ہی پہنچ گیا جو حالات ہے کہ ضروریات جو ہیں وہ اس کی سیلری سے, جو اس کی انکم ہے, مزدوری ہے, اس سے پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے ایسے لوگوں کا بھی خیال کیا جائے جو رستے سوال نہیں کرتے, اپنی عزت نفس کا اور سفید پوشی کا بھرم رکھنے والے ہیں, ان کی بھی کسی نہ کسی ہدایہ کی شکل میں یا جس طرح مناسب ہو ان کا خیال کیا جائے. بہت بڑے مانگنے والے بہت پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. یہ چوک و چوراہوں پر جو نظر آتے ہیں, جب فارغ ٹائم میں بیٹھے ان کو دیکھیں تو وہاں گن رہے ہوتے ہیں اور وہ سینکڑے نہیں ہزاروں کے حساب سے گن رہے ہوتے ہیں کونے میں بیٹھے, اور ہر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد وہ گنتے نظر آتے ہیں کہ کتنی آج کی دہاڑی اور کمائی لگ گئی. اور پھر بچے ٹرین کیے ہوئے ہیں, ساتھ ایک عورت کے ساتھ 4 بچے بکھیرے ہوئے, وہ کسی ایک کی ڈیوٹی ادھر لگی ہے کہ ادھر لگی ہے. عجیب معاملہ. بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی مانگنا تمہاری اور آگے نسلوں نے یہی کام کرنا. ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کوئی مستحق بھی ہو, اس کو جھڑکنا یا حد سے زیادہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دل مانے تو دے دیا جائے, نہ مانے تو اچھے انداز سے معذرت کر لی جائے. کسی کی عزت نفس کو بہرحال مجروح کرنے کی قطعاً دین اسلام اجازت نہیں دیتا. اب ایک تو یہ اس مہینے کے فضائل ہیں, دوسرا اس مہینے میں ایک رات جسے شب برات یا 15ویں شب کہا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی ضروری معروضات ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اصول سمجھ لیا جائے کہ دین اسلام دین وسط ہے. خیر الامور اوسطها, کہ بہترین چیز جو ہے وہ میانہ روی. عام طور پر ہم بعض دفعہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, یہ بالکل ہاتھ دبا لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں, بلکہ اس کے بین اور درمیان جو اصول ہے, وسط کسے کہتے ہیں, کسی چیز کا درمیان, یا کسی چیز کے برابر حصے کیے جائے تو اس کے جو درمیانی ہے اس کو وسط کہا جاتا ہے. اور اس امت کو بھی امت وسط کہا جاتا ہے کہ کسی معاملے کے 2 پہلوؤں میں سے جو پہلو درمیان میں ہو اس کو اختیار کرنا, اسے اوسط الامور کہا جاتا ہے. امت وسط کی تعریف پھر یہ بنے گی کہ ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ امت کا کہ جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو اور افراط و تفرید سے اور غلو اور تخفیف سے پاک ہو, اس کو امت وسط کہا جاتا ہے. اب اس رات کے حوالے سے بھی امت کے 2 گروہ نظر آتے ہیں. ایک گروہ ایسا بھی کہ جس نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے, بالکل من گھڑت ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں. اور امت کے ایک طبقے نے اتنا اس رات کے حوالے سے غلو کیا کہ اس کو فرض اور واجب کے درجے تک پہنچا دیا, اور جو اس میں رات کو بیدار نہ ہو یا دن کو روزہ نہ رکھے اس سے پوچھا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے ملامت بھی کر دی جائے, یہ بھی ٹھیک نہیں.
نہ تو سرے سے اس رات کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اتنے اس کے فضائل اتنے بیان کر دیے جاتے ہیں ذخیرہ احادیث موجود نہیں۔ اس کے درمیان جو ہے وہی وسط ہے، اوسط ہے۔ اس رات کے حوالے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اس سے پہلے ایک تو یہ سمجھ لیا جائے کہ جو اوسط ہے، وسط ہے، یہی بہترین ہے، جسے اعتدال کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیمات دیتا ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، اہل ایمان کو خاص طور پر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں پر جو ارشاد ہے وہ کافروں کو نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں اطیعوا اللہ کا حکم ہے، وہاں اطیعوا الرسول کا بھی حکم ہے۔ یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، جب تک اس کو سنت رسول یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرمیشن حاصل نہیں ہوگی، اللہ ذوالجلال کے ہاں عمل قطعا قابل قبول نہیں ہوگا، عمل جتنا بھی اچھا ہو۔ تو دونوں کو لازم و ملزوم ہے اطیعوا اللہ، اور اسی کو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو کچھ اللہ کے رسول دے دے اللہ کے حکم میں سے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، فانتہوا باز آ جاؤ اس سے، واتقوا اللہ، اور ان حدود میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عقاب اور سزا والے۔ اب اس رات کے حوالے سے دیکھتے ہیں روایات میں کیا آتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلکہ اس سے پہلے میں عرض کروں گا ایک لمبی حدیث ہے جس کا تعلق اسی خیر اوسط سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے حوالے سے تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں، جس سے اس رات کی فضیلت کو ثابت کیا جاتا ہے یا ہوتی ہے۔ بعض روایات ضعیف ہیں درجے کے اعتبار سے، لیکن جس میں محدثین اور فقہاء کے نزدیک یہ اصول ہے کہ اگر کسی روایت میں سند کے اعتبار سے، سند کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے بیان کیا، مثال کے طور پر امام بخاری نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے آگے حضرت عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سند کہا جاتا ہے، متن کہا جاتا ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو بعض دفعہ حدیث مبارکہ کی صحت میں سند کے اعتبار سے کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی راوی اس میں مس ہوتا ہے، تو اس حدیث کی کئی قسمیں ان میں سے ضعیف اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ متن کے اندر کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس حدیث پر ضعف کا ہو۔ ایک ہوتی ہے موضوع روایت، موضوع کہتے ہیں من گھڑت، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرے سے تعلق ہی نہ ہو، اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور ضعف ہے اس میں ٹیکنیکل کوئی خرابی ہو سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے۔ اگرچہ ان روایات میں ضعف بھی ہے، لیکن محدثین اور فقہاء کے نزدیک کہ جس کو کثرت سے روایت کرنے والے موجود ہوں تو وہ ضعف جو ہے حدیث مبارکہ کا اس کثرت روایت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 10 کے قریب راویان سے شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے روایات منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات جو شعبان کی 15ویں شب کو عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ وہ روزے کے حوالے سے میں بعد میں عرض کر سکوں، یہاں تک روایات میں آتا ہے، اور اس کو یہاں تک ہی بند رکھا جائے۔ پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی عمل ایسا ثابت نہیں ہے اس رات کے حوالے سے، نہ صحابہ کرام سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت ایسی ہونی چاہیے، اتنی رکعت نفل ہونی چاہیے، اس میں یہ صورتیں ہونی چاہیے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ ہاں مشاہد کا اپنا اپنا طریقہ ہے، جس کسی کو کسی پر اعتماد ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل، اس میں ایک عمل ملتا ہے کہ اس رات
آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقی ہیں، جنت البقیع قبرستان میں ہیں، اور اہل قبور کے لیے آپ اللہ کے حضور دعا فرما رہے ہیں۔ یہ عمل ثابت ہے روایات سے، صحیح روایات سے، لیکن یہ بھی پورے ذخیرہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے جنت البقیع میں جانا اس طرح، اور اس میں بھی نہ تو یہ ثابت ہے کہ صحابہ کو بیدار کیا ہو، پورا جلوس لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوں، یا کسی کو مجبور کیا ہو، یہ آپ کا انفرادی عمل تھا اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو آپ اہل خانہ کو ضرور بیدار فرماتے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور بیدار کرتے، گھر کے افراد کو کہتے کہ یہ بہت ضروری ہے، سارے قبرستان چلیں، ایسا عمل نہ کرتے۔ اس لیے انفرادی طور پر اس سنت کی بجاوری میں کوئی جانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تداعی نہ ہو، اعلان نہ ہو، اس میں خرافات نہ ہو۔ اور اسی طرح اس رات پہ اللہ کے حضور استغفار کی جائے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور عام ارشاد ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا سوال کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا میں اس کو روزی عطا کر دوں، اس کی روزی کو فراخ کر دوں، ہے وہ بیمار جو اللہ کے حضور مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کو صحت مند اور تندرست کر دوں۔ یہ چیزیں آتی ہیں روایات، یہ کرنی چاہیے اپنے طور پر۔ اور نفلی عبادت کا عمل جو ہے وہ انفرادی ثابت ہے، اجتماعی ثابت نہیں ہے۔ نفلی عبادت جہاں پر اسلام نے اجتماعات کو لازم قرار دیا وہاں اس کا حکم دیا، جمعے کے لیے حکم دیا ہے، عیدین کے لیے حکم دیا ہے، اور رمضان المبارک میں قیام اللیل کے لیے جسے ہم تراویح کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے۔ جہاں انفرادی عمل ہے وہاں افضل یہی ہے کہ انفرادی عمل تنہا ہو، جہاں صرف بندہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اس لیے اس رات میں ممکن ہو سکے جتنا ہو، لیکن بہرحال یہ مستحب کے درجے میں ہے، اس سے زیادہ نہیں اس کو کیا جا سکتا، ضرور کرنا چاہیے۔ اور دن کے روزے کے حوالے سے بھی کوئی بھی روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال اعمال میں ضعیف روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے، فرائض اور واجبات میں ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے مستحب کے درجے میں ٹھیک ہے، وہ ضرور رکھے۔ یہ تو ہو گیا خیر الامور اوسط۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ اس جو یہ رات ہے یا دن ہے، اس میں آتش بازی کے حوالے سے یا خاص کو کھانے پکانے کے حوالے سے روایات میں بہرحال یا صحابہ کرام کے عمل سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ پورا ذخیرہ حدیث تلاش کر دیا جائے، سلف صالحین کے اعمال دیکھ لیے جائے، ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ہر وقت کیا جائے، روزہ رکھا جائے، ہر وقت رکھا جائے، اس میں ذرا خاص نیت کر لی جائے۔ اسی طرح اور جو خرافات آ گئی ہیں، نہ اس رات کے حوالے سے ان کا تعلق ہے، نہ 15 شعبان سے اس کا تعلق۔ البتہ روایات میں یہ بات آتی ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی قابل غور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام اعلان ہوتا ہے کو بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، فرمایا کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ فرمایا ایک شراب کا رسیہ اور عادی شخص، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت جب عام منادی اور ندا ہوتی ہے تب بھی نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا والدین کا نافرمان جب عام ندا ہوتی ہے حل من مستغفر، فرمایا اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کی بخشش تب بھی نہیں کرتا۔ چوتھا شرط، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، جو رشتوں کو توڑنے والا ہو۔ حدیث مبارکہ کے روح سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی ٹھیک نہیں۔ اگر کوئی ہو جائے تو سلام کر لیا جائے، بلا لیا جائے، اس کے بعد بھی اگر بولنا نہیں چاہتا تو پھر آپ بری ہو سکتے۔ ایک جو ہے یہ اس رات یا دن میں پھر معافی کا میسج، یہ بھی ایک کارروائی ہے، ایسے معافی تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کا جینا دو بھر کر دیا اور اس کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا، یا اس کے دل جو ہے وہ چھلنی چھلنی کر دیا اور ایک میسج کر دیا کہ میری ساری خطائیں معاف کر دی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اتنی معافی تو اس سے جا کر معافی مانگے،
یا اس کو فون کریں اور اس سے کہیں کہ یہ میں نے آپ پر ظلم کیے ہیں، اب میں مجرم ہوں، آپ کی عدالت میں یہ میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ معافی کا طریقہ ہے، ایک میسج آگے فارورڈ کر دینا، یہ کارروائی سے زیادہ اس کا اصل نہیں۔ اسی طرح فرمایا دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے اس رات۔ اس لیے لب لباب اور خلاصہ کہ ایک اس ماہ مبارکہ کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اس کو جتنا آئی ہے اتنا ہی، کیونکہ دو طبقات نے غلو کیا، اور ہم سورۃ الفاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو تیرے مغضوب علیہ ہیں ان میں ہمارا حشر نہ کر، بلکہ منعم علیہ لوگوں میں۔ اس سے مراد وہی دو طبقات ہیں یہود و نصارہ کے کہ جنہوں دین میں غلو کیا، افراط و تفریط کیا۔ دیکھیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اتنا غلو کیا کہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ وہی بعینہ ہی اللہ تعالی ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، اور یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کے ایک طبقے نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کے ایک گروہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ یہود نے یہاں تک اتنی بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر ہی تہمت زنا لگا دی، معاذ اللہ۔ یہ دونوں افراط تفریط ہے، اور یہی اسی کے درمیان دین اسلام ہے، دین وسط۔ اس لیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول دیں، جو شریعت سے سنت سے ثابت ہو اس کو قبول کیا جائے صدق کے دل سے، اور جو جس کا منع کرے اللہ کے رسول اس سے باز آ جائے۔ اور اسی لیے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، وآخر دعوانا